نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی کرنیں. رمضان میں ہم قرآن کریم سے چند آیات کا انتخاب کرتے ہیں. ایک پارہ میں سے چند آیات سمجھنے کا اہتمام کرتے ہیں. دوسرے پارہ کا جو خلاصہ ہو سکتا ہے اسے آج ہم جانیں گے. دوسرے پارہ میں بنیادی طور پر 4 باتیں بتائی گئی ہیں، چند احکام اور مسائل کے ساتھ ساتھ. تحویل قبلہ کا حکم بتایا گیا ہے. آیت بر کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. تعاون کا قصہ بتایا گیا ہے اور طالوت کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے. تحویل قبلہ کے حوالے سے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے 16 اور 17 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنائے رہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ چاہت تھی، خواہش تھی، اس لیے آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنا دیا، جو قیامت کے دن تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا. آیت بر میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پورب یا پچھم کی طرف اپنا چہرہ پھیرو، یہ اصل نیکی نہیں ہے. حالانکہ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ یونٹی قائم ہو. لیکن اللہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلہ کی طرف منہ کر لو، بلکہ اصل نیکی صحیح عقیدے کا پابند ہونا ہے، ایمان کے ارکان کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، عبادات بجا لانا ہے، نماز اور روزوں کی پابندی کرنی ہے، اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے. رشتہ داروں، غریبوں، مساکین پہ خرچ کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. تیسرے نمبر پر قصہ طاعون میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی تو موت کے ڈر سے وہ کسی دوسرے شہر چلے گئے. اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور انہیں موت دے دی، یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. پھر اس وقت کے نبی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اور طالوت کا قصہ یہ ہے کہ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا. اس سے لڑنے کے لیے طالوت کو سپہ سالار بنایا گیا، کمانڈر بنایا گیا. تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ ان کو کمانڈر کیوں بنایا گیا ہے، حالانکہ ہمارے بیچ میں اونچے اونچے عہدہ کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چونکہ وہ علم رکھتے ہیں اور ان کے پاس طاقت ہے، اس لیے وہی اس کی اہلیت رکھتے ہیں. برکیف طالوت جب اپنی فوج کو لے کر کے جا رہے تھے تو ایک نہر سے گزرنا ہوا. طالوت نے کہا کہ اس نہر سے سب کو گزرنا ہے لیکن کسی کو پانی نہیں پینا ہے سوائے 1-2 چلو کے. لیکن اکثر لوگوں نے گزرتے ہوئے پانی پی لیا. طالوت آزمانا چاہتے تھے کہ کس کے اندر عزم ہے، ارادہ ہے، پختگی ہے. چنانچہ جن لوگوں نے پانی پیا تھا ان سب کو فوج سے نکال دیا، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جنگ کے لیے گئے جو پختہ عزم والے تھے اور جنگ بھی جیت گئے. اسی فوج کے ایک سپاہی داؤد علیہ السلام تھے جو بعد میں نبی بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی. تو چند آیتیں جو اس سورہ میں
ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں اور ان کا ایک پیغام رکھنے والے ہیں، ان کو ہم سنتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیتیں ہمیں ضرور جاننا چاہیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 145 میں اللہ فرماتا ہے کہ کفار کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ آگے سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ فرماتا ہے کہ پریشانی آتی ہے تو وہاں پر صبر سے کام لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں ڈر سے، خطرے سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اللہ آزماتا ہے، لیکن مومن کو چاہیے کہ پریشانی میں، آزمائش میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں یہ نسخہ بھی بتایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو، تو نماز کا اہتمام کریں گے، سکون ملے گا پریشانی اور مصیبت میں۔ آگے کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ اندھی تقلید سے پرہیز کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قانون اتارا ہے، احکام اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے باپ دادا عقل سے کام لیتے نہ رہے ہوں اور صحیح راستے پر نہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے پروجوں کا طریقہ اپنائیں گے، ٹھیک ہے، اچھے کام میں اگر اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی جائے تو مطلوب ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر میرا باپ چوری کرتا تھا، اگر میرا باپ ڈاکو تھا، اگر میرا باپ شرابی تھا، تو کیا میں بھی چوری کروں گا؟ کیا میں بھی ڈکیتی کروں گا؟ کیا میں بھی شراب پیوں گا؟ قطعاً نہیں۔ اچھے کاموں میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرو۔ تمہارے آبا و اجداد اگر عقل سے کام نہیں لیتے تھے، تمہارے آبا و اجداد اگر صحیح راستے پر نہیں تھے، تو صحیح راستے کی تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی بے قصور کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ ہے قصاص۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے؟ اگر ایک انسان کو پتہ ہوگا کہ اگر میں کسی کو قتل کروں تو اس کے بدلے میں میں قتل کیا جاؤں گا، تو وہ قتل کی جرأت ہی نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ سماج میں امن قائم ہوگا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، اور اس قانون کی بنیاد پر لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی، گویا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ روزہ کے احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر کے 187 تک بیان فرمایا ہے۔ لیکن پتہ کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے احکام بتاتے ہوئے کہا ایام معدودات، یہ جو ایک مہینہ کا روزہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں، بہت جلد گزر جانے والے ہیں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ یہ بوجھ ہے، بلکہ یہ رحمت لے کر آنے والا مہینہ ہے، برکت لے کر آنے والا مہینہ ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں سے خوب خوب فائدہ اٹھا لو، خوب خوب نیکیاں بٹور لو۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں کی قدر کرو۔ اس کے بعد ایک لطیف نقطہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ آیات سیام کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے
قبولیت دعا کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، لہذا ان کو چاہیے کہ صرف میری اطاعت کریں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت دراصل یہ بتاتی ہے کہ رمضان میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آیات صیام کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا جو ذکر کیا، یہ دراصل یہ درشاتا ہے کہ رمضان میں دعا کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور ایک بندے کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، لہذا کثرت سے روزے دار کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کی شرطیں بھی بتائی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اطاعت ہونی چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر صحیح ایمان نہیں ہے، اللہ کے احکام کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ ایک جامع دعا بھی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں اللہ فرماتا ہے، یہ دعا بتاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بڑی ہی پیاری دعا ہے، اس دعا کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا کی ساری بھلائیاں ہم اب اللہ سے مانگ لیتے ہیں، آخرت کی ساری بھلائیاں ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں اس دعا میں، اس لیے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ نے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ اپنی پسند کو رب کی پسند پر ترجیح مت دو۔ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو، پسند نہ ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہمارا کسی بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جاتی، حالانکہ اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں بندے کے لیے اچھائی نہیں ہے، اس لیے اللہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی لاتا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اچھائی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو پریشانی لایا ہے اس پریشانی میں اچھائی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دوچار کرتا ہے، کیونکہ ہمارے حبیب نے بیان فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے اچھائی چاہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے ایک درجہ متعین کیا ہوا ہوتا ہے، بندہ اپنے عمل سے اس درجے اور اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کبھار پریشانی سے دوچار کرتا ہے تاکہ اس درجہ اور اس مقام تک بندے کو پہنچا دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں طلاق کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ طلاق ایک ہی مرتبہ 3 طلاق بول دینا یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ طلاق میں اسلام کی بیوٹی چھپی ہوئی ہے، لیکن کب؟ جب کہ شریعت کی روح کو سمجھا جائے۔ طلاق اگر دینا ہی ہے حالات بالکل ناگزیر ہو جانے کی وجہ سے تو 1 طلاق دی جائے گی، اس وقت جب کہ بیوی پاک ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور اس وقت جب کہ اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہ کی ہو، ایسی پاکی میں جس میں بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ انتظار کرے گا طلاق کے لیے تو خود بخود جو انبنی تھی وہ انبنی ختم ہو جائے گی اور طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے طلاق کو 2 مرتبہ
اختیاری طور پر استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن تیسری مرتبہ ایک بندہ استعمال کر لیتا ہے تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ تو اس میں اسلام کی بیوٹی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 233 میں دودھ پلانے اور رضاعت کے احکام بتا رہا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ جو عورتیں رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہتی ہوں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی۔ اور پھر آگے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بتایا کہ ایک عورت کا اگر شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا، کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک انتظار کریں گی۔ اور آگے جو آخری آیت آج کی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی حالت میں بھی نماز با جماعت کا قاعدہ بتایا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 239، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر بدامنی کی حالت میں ہو، ڈر اور خوف کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، تو چاہے پیدل ہو یا سوار ہو کر ہو، نماز بہرحال پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کرنوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔